اوکے جی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے آج شروع کیا تھا لیکچر اسلامی معیشت کے بارے میں. اور اسلامی معیشت میں ہم پہلے جو ہے نان مسلم کچھ پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ ہم پڑھ لیں گے مسلم کنٹریز کے بارے میں. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جی ایڈم سمتھ سے. ایڈم سمتھ کو آدم سمتھ بھی کہا جاتا ہے اردو میں، ایڈم سمتھ جو ہے انگلش میں کہا جاتا ہے. اور میں صرف کوشش کروں گا کہ آپ کو صرف ایم سی کیوز کے نشان لگواؤں اور صرف ایم سی کیوز ہی کرواؤں. میں انشاءاللہ ایک سیریز ہے، میں بلکہ نیٹ سے ڈھونڈ رہا تھا، بڑی اچھی سیریز مجھے ملی ہے. آپ نے اگر تفصیلی پڑھنا ہو کارل مارکس کے بارے میں، ایڈم سمتھ کے بارے میں، الفریڈ مارشل کے بارے میں، ڈیوڈ ریکارڈو ہے، رابنز وغیرہ وغیرہ، بڑے لوگ ہیں نان مسلم جو ہیں. تو لیکن جو کہ اتنا تفصیلی بتانے کا مقصد فائدہ بھی نہیں ہوتا. دوسرے نمبر پہ پھر ہمارے پاس ویسے بھی چیزیں کہہ لیں کہ کور کرنے کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو آپ کہہ لیں کہ شارٹ ہی رکھیں گے. پہلے نمبر پہ ایڈم سمتھ کو بابائے آپ کہہ لیں کہ معاشیات کہا جاتا ہے. معاشیات کا باوائے آدم کہا جاتا ہے. اکانومسٹ کا اس کو سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے ایڈم سمتھ کو. یہ واحد اکانومسٹ ہے جو ساری عمر کنوارا رہا ہے. اس نے کوئی شادی کہہ لینے کی، اس کی جو اصل میں ماں تھی، والدہ تھی، وہ بیمار تھی، جس کی وجہ سے اس نے شادی نہیں کی. اور جب اس کی والدہ فوت ہوئی تو اس کے کہا جاتا ہے کہ یہ مجھے بار بار ٹوں ٹوں ہو رہی ہے، خیریت ہے؟ کوئی میسج آ رہے ہیں، کوئی لوگ میسج کر رہے ہیں دوسری نمبر پہ. کوئی سر آپ کٹ رہی ہے. میری آواز کٹ رہی ہے؟ جی بار بار کٹ رہی ہے، اندر سے سارے ورڈز غائب ہو رہے ہیں. اچھا 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 اچھا، صحیح ہے. میں سن پہنا 11:30. اچھا، ابھی آواز تو نہیں کٹ رہی دوبارہ؟ مجھے بار بار یہ ایشو آ رہا ہے کیونکہ آواز میں ویسے نہیں ریکارڈنگ سر اب صحیح ہے. میں ویسے ریکارڈنگ کر رہا ہوں. ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی، ریکارڈنگ آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کر دوں گا انشاءاللہ. جی سر. اوکے. تو بات کر رہے تھے الفریڈ مارشل کی، سوری ایڈم سمتھ کی. ایڈم سمتھ جو ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ معاشیات کا باوا آدم کہا جاتا ہے. اس کی کتابوں کے ہم نام یاد کریں گے. اس کی کتاب ہے دا ویلتھ آف نیشن، جو اس کی مشہور زمانہ کتاب ہے. اٹس کال ویلتھ آف نیشن اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ کتاب جو تھی 1776 میں پبلش ہوئی ہے. اور بس ڈیٹس اس نے انگلش، اس نے اکنامکس کی یا معیشت کی تعریف بھی کیا. کہتا ہے کہ اکنامکس از دا نالج آف ویلتھ، یعنی کہ جو اکنامکس ہے، جو معیشت ہے، یہ دولت کی تعلیم کا نام ہے. اکنامکس از دا نالج آف ویلتھ. تو ایڈم سمتھ ہے. ایڈم سمتھ کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے کارل مارکس کا. اچھا، آپ نے لفظ سنے ہوں گے، سوشلزم سنا ہوگا، کمیونزم سنا ہوگا، مارکسیت کا لفظ آتا ہے، اشتراکیت کا آتا ہے، اجتماعیت. یہ 5-6 لفظ ہیں. ان سب لفظوں کا مطلب سیم ہے. دوبارہ لفظ سننے پہلے سوشلزم لفظ بولا جاتا ہے، کمیونزم لفظ بولا جاتا ہے، اشتراکیت کا لفظ بولا جاتا ہے، اجتماعیت کا لفظ بولا جاتا ہے، مارکسیت کا لفظ بولا جاتا ہے. ان سب کا مل ملا کے ایک ہی ہے بندہ پیچھے سارے کے، اور وہ ہے کارل مارکس. کاف الف کار رے لام کارل اور مارکس، جس طرح نمبر لکھتے ہیں مارکس، وہ ہے. اچھا، یہ کیا ہے؟ پہلے اس کو، چونکہ اس کا بعض دفعہ سوشلزم کا کویشچن تو نہیں آتا، لیکن تھوڑی ساری آپ کو ذرا تفصیل بتا دیتے ہیں. ایک ہوتی ہے سوشلزم، آپ کہہ لیں، ایک ہے کیپٹلزم. کیپٹلزم میں اور سوشلزم میں تھوڑا سا فرق ہے. کیپٹلزم ایک ہے سرمایہ دارانہ نظام، اور جو سوشلزم ہے یہ آپ کہہ لیں کہ مزدوروں کا نظام کہہ لیں یا حکومتی نظام. میں اس کو آسان سی ورڈنگ میں آپ کو بتاؤں تو کیپٹلزم یہ ہے کہ جو سرمایہ ہے، انویسٹر ہے، ساری انویسٹمنٹ اس کی ہے، وہ جتنا مرضی پروفٹ کمائے سب کچھ اس کا ہے. جو وہ لیبر رکھتا ہے وہ اسی کے کنٹرول میں ہے. وہ چاہے اس کو 1 روپیہ تنخواہ دے، وہ چاہے 10 روپے دے، وہ چاہے لاکھ روپیہ دے، جو اس کے پاس ہے وہ سارا اسی کا ہی ہے. اٹس کال کیپٹلزم. یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے اور موجودہ دور میں چل رہا ہے. میں فرض کر لیں ایک فیکٹری لگاتا ہوں، تو فیکٹری کا مالک میں ہوں.
میں جو مرضی کروں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہاں حکومت تک بھی بعض دفعہ حکومت بھی نہیں پوچھتی ہے. یہ بعض دفعہ کوئی کمپنیز اتنی بڑی ہو جاتی ہیں. یہ ہے کیپٹلزم. کیپٹلزم کی دوسری اینڈنگ ہے اس کا سوشلزم، جس کو ہم سوشلزم کہتے ہیں. اچھا پہلے میں آپ کو کارل مارکس کے بارے میں دو باتیں بتا دیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. پھر میں آپ کو سوشلزم پہ ڈسکس کریں گے ذرا ہم. کارل مارکس جو ہے یہ جرمنی میں پیدا ہوتا ہے. یہ بڑا مشہور ایم سی کیوز ہے. لیکن جو اس کے نظریات ہیں وہ روس، رشیا اور چائنا میں کہہ لیں کہ زیادہ پاپولر ہوتے ہیں. یہ اس کا جو باپ تھا وہ بیسیکلی ایک یہودی تھا، لیکن جب یہ آپ کہہ لیں کہ پروشیا ایک کنٹری تھا جہاں پر یہ رہتا تھا، پروشیا کنٹری کے انڈر تھے یہ. تو پروشیا کنٹری نے ایک قانون بنایا کہ جو اس وقت یہودی ہیں اور یعنی کہ یہودی جو ہے اعلیٰ عہدوں پر نہیں پہنچ سکتے. ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار تک بھی یہودی جو تھے وہ کھڈے لینے لگے ہوئے تھے ایک طرح، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. یہ تو بعد میں سیکنڈ ورلڈ وار میں جب انہوں نے آپ کہہ لیں کہ برٹش کو اکانومیلی اس کو سپورٹ کیا ہے، تو بعد میں انہوں نے فلسطین لیا اور اپنا ایک ملک ان کو تسلیم کیا گیا. اس سے پہلے ان کو کھڈے رہنے لگایا گیا تھا. تو پروشیا کنٹری تھا، کرسچن کنٹری. اس میں انہوں نے کہا کہ یہودیوں کو اعلیٰ عہدوں پر نہیں پہنچا جا سکتا، اس لیے دو آپشن ہے، یا تو پروشیا چھوڑ کے چلے جائیں یا پھر آپ اپنا مذہب چینج کر لیں. تو کارل مارکس کے والد نے اپنا جو فرقہ تھا وہ پروٹسٹنٹ کرسچن رکھ لیا. یہ ہم قابل دھیان میں پڑھ آئے ہوئے ہیں کہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دو فرقے ہیں. تو پروٹسٹنٹ مارٹن لوتھر کا جو تھا تو پروٹسٹنٹ فرقے اس نے انتخاب کیا. اچھا دیٹس اٹ. اس کے بعد اچھا اب آتے ہیں جی سوشلزم کے اوپر. اب سوشلزم میں اس وقت کی اگر ہم بات کی جائے، یہ بات ہے 18ویں صدی کی. 18ویں صدی کا آخر ہو رہا ہے اور 19ویں صدی کا آغاز ہو رہا ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے وہاں پر دو طرح کے بنیادی آپ کہہ لیں کہ فرقے ہیں، دو طرح کی اینڈنگ ہے. اچھا یہ جو لفظ میں نے آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ٹرم استعمال بھی کی جاتی ہے اور ایک دفعہ ایم سی کیوز بھی آیا ہوا ہے. یہ بڑا عجیب و غریب ایک دفعہ ایم سی کیوز آیا ہوا تھا کہ پرولتاریا، پرو پیر پر اور آگے وہ پرو لتاریا، لام تیلف تا لتا رے یہ ہے. یہ پرولتاریا سے کیا مراد ہے؟ نیچے چار آپشن لکھے ہوئے تھے. اب یہ پرولتاریا اور ایک دوسرا لفظ ہے بورژوازی، بور بیوا بو رے بور، آگے یہ لکھنا ہے. یہ سے مراد وہ سے جو ہم لفظ بولتے ہیں نا، سے سالہ باری، جس کے اوپر 3 ڈاٹ ہوتے ہیں، رے زے سے اردو میں. تو ہم وہ سے کو اصل میں وہ سے نہیں ہوتا، وہ یہ کی آواز دیتا ہے. اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے یالہ باری، یعنی کہ یالہ باری اس کا درست تلفظ ہے. تو بروج وازی، واو الف زے یعنی کہ رے زے والا چھوٹی ہے، بروج وازی. یہ دو اینڈنگ پوائنٹ ہے. بروج وازی کو آپ کہہ لیں سرمایہ دارانہ طبقہ ہے جس کا کام ہے کہ جناب جی پیسے لگانے ہیں، انویسٹ کرنا ہے اور بیٹھ کے پروفٹ لینا ہے، بس اور کوئی کام نہیں کرنا ہے. محنت مزدوری یہ نہیں کرتے، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ جسٹ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ بورژوازی ہیں. اور اس کے اینڈنگ پر آپ کہہ لیں کہ پرولتاریاں ہیں جن کا کام صرف اور صرف محنت مزدوری کرنا ہے، جن کو بدلے میں کچھ کھانے پینے کے لیے کہہ لیں کہ مل جاتا ہے. تو یہ اس وقت کے دو اینڈنگ پوائنٹ تھے. اب کارل مارکس جو آیا تو اس نے ایک نظریہ پیش کیا. اس نے کہا کہ جو اب سامان ہے، اب کہہ لیں کہ اوکے سوری ابھی کلاس ریکنیکٹ ہو رہی ہے، کلاس آواز آ رہی ہے؟ سر درمیان میں کٹ گئی تھی لیکن اب آ رہی ہے. نہیں یہ 2 بندے رہ گئے کلاس میں، باقی سارے لیفٹ ہو گئے ہیں. کیوں؟ سوری سر. اوکے میں ذرا کلاس بند کر کے دوبارہ جوائن کرواتا ہوں آپ کو. کیوں علی حسن بھائی کلاس کوئی ایشو تو نہیں آ رہا؟ اوکے سر، ٹھیک ہے سر. جی کلاس ذرا دوبارہ جوائن جی کریں. کوئی نہیں، آواز صحیح آ رہی. آواز اوکے صحیح آ رہی ہے؟ جی سر، آواز تو ٹھیک آ رہی. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. اوکے جی تو میں بات کر رہا تھا یہ 2 اینڈنگ پوائنٹ تھے. ایک وہ سرمایہ دارانہ طبقہ تھا جس کو بورژوازی کہا جاتا ہے، اور دوسرا غریب مزدور طبقہ تھا جو صرف جس پہ محنت کرتا تھا، اس کا پرولتاریہ آپ کہہ لیں کہ وہ تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، پرولتاریہ طبقہ تھا. اب کارل مارکس نے کیا کیا ہے آگے، کارل مارکس نے
مزدوروں کے حقوق کے لیے بنیادی طور پر آواز اٹھائی ہے، اور وہ کیپٹلزم کے خلاف تو کہتا ہے کہ یہ دیکھیں کیا آپ کرتے ہیں ظلم و ستم، کہ ایک بندہ صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے اور اس کو کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ بس وہ کھانا کھا سکے، اور جو سامان ہے یہ سارے کا سارا آپ کہہ لیں کہ ایک ہی چند مخدوم خاندان ہیں ان تک محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ اس لیے اس نے کیا کیا، اس نے آپ کہہ لیں کہ سامان کو لوگوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ اپنایا۔ اس نے کہا جی کہ جو مال ہے یہ بلکہ کسی کو بھی نہیں ملے گا، یہ حکومت کی پراپرٹی ہوگی، اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد حکومت بندوں کو ہائر کرے گی اور حکومت ہی سب کچھ دے گی۔ یہ ایک چیز ہے۔ اب اس نے کیا کیا، کارل مارکس نے کہہ لیں، کارل مارکس نے یہ کیا کہ اس نے ساری جو امیر طبقے تھے ان کو ختم کیا گیا، جو اب نظریہ فرض کرے حکومت نے اپنایا۔ حکومت نے کہا جی کہ عوام جو ہے صرف کام کرے گی، اور عوام کو جو پیسے ملنے ہیں پیسے نہیں ملیں گے، یعنی کہ اس میں کرنسی کا کانسیپٹ نہیں ہے، سوشلزم میں کرنسی کا کانسیپٹ نہیں ہے، بس کام ملیں گے، کام کے بدلے میں آپ کو چاہیے کیا، آپ کو کھانا چاہیے، آپ کو کپڑے چاہیے، آپ کو روٹی چاہیے، شادی بیاہ کے موقع پہ سامان چاہیے، آپ کو سب کچھ گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی۔ تو اب کیا ہوتا تھا، فرض کر لیں کنٹری رشیا چائنا ہی ہے، تو یہ اچھا یہ بری طرح فلاپ بھی ہوا ہے، کمیونزم سوشلزم اور کمیونزم بری طرح فلاپ ہوا ہے، آگے میں انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل کے بعد بتاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا تھا، اب فرض کریں مزدور ہے تو مزدور کام کر رہے ہیں، ان کو ایک فرض کریں راشن کارڈ مل گیا ہے، راشن کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے جی کہ آپ کے گھر کے اتنی فیملی ممبر ہیں، آپ کو کھانا چاہیے کھانا مل جائے گا، کپڑے چاہیے آپ کو کپڑے مل جائے گے، فلاں چیزیں آپ کو مل جائے گی۔ آپ کا کیا کام ہے، آپ نے بس کام کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے، آپ کو پے میں نہیں ملے گی، آپ کو پیسہ نہیں ملے گا۔ تو یہ سوشلزم تھا۔ تو سوشلزم کی نا ایک ایکسٹریم پوائنٹ آتا ہے کمیونزم، یعنی کہ بعض دفعہ اب سوشلزم میں ہے تو یہ کہ عوام کو ہر چیز فری میں مل رہی ہے، لیکن بعض دفعہ اس کا ایکسٹریم پوائنٹ آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت ہی انسانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی کہ کیپٹلزم میں تو یہ تھا کہ سرمایہ دارانہ جو طبقہ تھا، جو چند خاندان تھے جن کے پاس ساری دولت ہے، وہ ظلم کرتے تھے۔ تو بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ حکومت سب کچھ اپنے ذمہ لے لیتی ہے، لیکن وہ بھی بعض دفعہ ظلم کرنے پر آ جاتی ہے، تو پھر اس حد کو کمیونزم کہتے ہیں۔ کمیونزم پھر آتا ہے، پھر یہاں پر حکومت کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے اور حکومت کو ہی سرے سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان یہاں پر صرف ڈیٹ سے اتنا ہی کافی ہے، آگے ہم نہیں جائیں گے۔ اوکے، تو یہاں پاکستان میں جو تھے ذوالفقار علی بھٹو، بہت بڑا ایک نام تھا کمیونزم کا، سوشلزم کے حامی کا، جس نے بہت بڑا رول پلے کیا کمیونزم کو، کمیونسٹ کو لے کر آنے کا، لیکن انفارچونیٹلی کہہ لیں کہ ان کا نعرہ تھا، آپ نعرہ سنتے ہیں پیپل پارٹی کا، بڑا مشہور نعرہ ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان۔ وہ کیا ہے کہ یہ بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں جو ہر مزدور ہر انسان چاہتا ہے۔ تو سوشلسٹ اصل وہ نعرہ تھا، سوشلزم یہ کمیونزم کا نعرہ تھا جو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا تھا۔ اوکے جی، یہ دو چیزیں ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی کہ ایک آتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ڈیوڈ ریکارڈو، دو نہ ہو گئے، کارل مارکس ہو گیا۔ اچھا، کارل مارکس کی کتاب کا نام ہے دا داس کیپٹل۔ آگے میں نے تفصیل ویسے آپ کو بتا دی ہے، دو ایم سی کو تو اہم ہیں۔ سوشلزم کا بانی جو ہے کارل مارکس ہے، جرمنی میں پیدا ہوا، نظریات کو چائنا اور روس میں زیادہ تقویت ملی، اور اس کے دور میں دو طبقات تھے، پرولتاریہ اور بورژوازی تھے، اور 1818 کو پیدا ہوتا ہے، 1883 کو وفات پائی ہے۔ نظریہ قدر زائد کس کا ہے، یہ بھی ایک دفعہ ایم سی کیو آیا ہوا ہے۔ یہ اصل میں چونکہ اسلامک اسٹڈیز کا بعض دفعہ کچھ لوگوں کا سندھ کا یا بعض لوگوں کا انگلش میں بھی پیپر ہوتا ہے، بعض کا اردو میں بھی پیپر ہوتا ہے، تو اردو میں یہ کویشچن آیا ہوا تھا ایک دفعہ کہ نظریہ قدر زائد کس کا ہے، تو نظریہ قدر زائد جو ہے یہ بھی کارل مارکس کا ہی نظریہ ہے۔ اوکے جی، کلیئر ہوا جی۔ اوکے جی، اس کے بعد ڈیوڈ ریکارڈو ہے، یہ بھی ایک یہودی تھا، بعد میں یہ کہہ لیں کہ کرسچن ہوا ہے، اپنے والد کی مرضی کے خلاف اس نے شادی کی تھی، اور یہ باپ سے ناراض سے وہ گھر سے بھی چلا گیا، اور پھر بعد میں اس نے ایک اپنا بزنس کھولا، بڑا کامیاب ہوا۔ اور اچھا، اس بزنس مین تھا، تو بزنس کے متعلق جو اس کے اپنے ایکسپیرینسز تھے، تجربات تھے، وہ اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھے ہیں۔ کتاب کا نام ہے آن دا پرنسپل آف پولیٹیکل اکانومی اینڈ ٹیکسز۔ میں نام دوبارہ بتا دیتا ہوں، ڈیوڈ ریکارڈو کی کتاب کا نام ہے آن دا پرنسپلز، اصول و ضوابط جسے کہتے ہیں، آف دا پولیٹیکل اکانومی اینڈ ٹیکس، یعنی کہ معاشیات اور محصولات کے اصولوں کا نام، یعنی کہ ایک اکانومی میں، معاشیات میں آپ
ٹیکسٹ کے کس اصولوں کے ساتھ اکٹھے کرتے ہیں. تو یہ اس کی ڈیوڈ ریکارڈو کی کتاب کا نام ہے. اوکے جی, بس اتنے کافی ہے, آگے ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے. اس کے بعد الفریڈ مارشل ہے, یہ بھی اکنامکسٹ ہے, اور یہ کہہ لیں کہ اس کے والد تو شروع میں چاہتا تھا کہ یہ پادری بنے, لیکن یہ پادری نہیں بنا, لیکن آپ کہہ لیں کہ یہ ایک الگ ہی فیلڈ میں چلا گیا. اس نے آپ کہہ لیں کہ یہ نظریات دیے کہ جو زمین ہے یہ ہی بنیادی چیز ہے, اور زر اور زمین کا نظریہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ الفریڈ مارشل ہی کا بیان کیا گیا ہوا نظریہ ہے. اوکے جی, تو یہ چار آپ کہہ لیں کہ مشہور تھے, جسے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ اکبر, نان مسلم کہہ لیں کہ ماہرین معاشیات تھے یہ. اوکے, نیکسٹ آ جاتے ہیں جی ہم مسلم. ابھی تقریباً 49 ہوئے ہیں, ٹائم تو ماشاءاللہ بڑا پڑا ہوا ہے, کور ہو ہی گیا یہ. اوکے جی, اب اگر کچھ نان مسلم جو ہیں ہمارے ماہرین معاشیات, ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں, جن میں سب سے پہلے نمبر پر نام آتا ہے علامہ ابن حزم کا. ان کا جو پورا نام ہے وہ ابو محمد علی بن احمد بن سعید حزم ہے, ان کا نام لکھ لیں. اور دوبارہ نام میں ابو محمد علی بن احمد بن سعید ابن حزم ہے. اوکے جی, یہ اموی حکمران عبد الرحمن الناصر جو اموی حکمران تھا, ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا, کس کا اوکے, بعد میں سنتے ہیں ذرا, فون بھی بات سائڈ پہ رکھ دیجیے. اوکے جی, تو ہم بات کر رہے تھے کہ علامہ ابن حزم جو تھے, یہ ایک اموی خلیفہ جو تھے, اموی خلافت جو تھی اس میں ہماری اندلس میں, تو یہ ان کے دور میں تھے. اور اس وقت کا جو حکمران تھا عبد الرحمن بن محمد, یہ اس کے دربار کے ساتھ بھی بڑی دیر تک منسلک رہے, اور پھر سیاست کے ساتھ بھی ان کا بڑی دیر تک تعلق رہا. بعد میں انہوں نے سیاست کو چھوڑ کر فقہ اور مطالعہ میں وقت گزارنا شروع کر دیا, لیکن اس کے بعد پھر چونکہ ان کو جیل بھی جانا پڑا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے پھر کچھ دیر تک سیاست چھوڑی بھی رکھی, اور بعد میں پھر اس کو آپ کہہ لیں کہ دوبارہ جوائن کر لیا. ان کی جو کتاب ہے, بس آپ کے نام ہم وہی یاد رکھیں گے, المحلہ ان کی کتاب کا مشہور نام ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ اسلامی معاشیات کے بارے میں ہے. یہ ان کی علامہ ابن حزم کی کتاب ہے. بس ہم اسی کو آگے, اس میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ ٹھیکے پر دینے کے بارے میں کیا صورت ہے. یہ انشاءاللہ ہمارا ایک لیکچر ہوگا جس میں ہم نے مخابرہ, منابذہ اور وغیرہ وغیرہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی علامہ ابن خلدون. علامہ ابن خلدون بھی ان کو کہا جاتا ہے, اور علامہ ابن خلدون, یہ دونوں نام آپ کہہ لیں کہ اس ضمن میں لیے جاتے ہیں. دونوں چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں. دو تلفظ اپنا اپنا ہوتا ہے, تلفظ اتنی کوئی آپ کہہ لیں کہ چیز نہیں ہے. اوکے جی, علامہ, اچھا ایک اور چیز وہ رہ گئی ہے, کتاب الخراج. کتاب الخراج بڑی مشہور کتاب ہے, اور یہ ہارون الرشید کے کہنے پر لکھی گئی تھی. اور کتاب خراج جو تھے امام ابو یوسف کی کتاب ہے, یہ بھی MCQ آیا ہوا ہے, اس کو بھی لکھ لیجئے. اسلامی معاشیات میں علامہ امام ابو یوسف کا جو نام ہے وہ بڑا اہم نام سمجھا جاتا ہے, اور یہ جو ہیں یہ علامہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, اور اس لیے آپ کہہ لیں کہ ان کی کتاب ہے. یہ بغداد کے قاضی القضاء, یعنی کہ قاضی القضاء جسے کہتے ہیں, چیف جسٹس بھی رہے ہیں. انہوں نے ہی ہارون الرشید کے کہنے پر یا اس کی فرمائش پر کتاب الخراج لکھی تھی. اوکے جی, آتے ہیں علامہ ابن خلدون کی طرف. ان کا پورا نام ہے ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ہے, اور عرب کے قبیلہ کندہ سے تعلق رکھتے تھے. اور یہ شمالی افریقہ جو علاقہ ہے وہاں کے ساتھ ان کا تعلق تھا, اور سلطان ابو عنان المرینی نے انہیں اپنا سیکرٹری بھی بنایا. یہ میں لکھ لیں اس کو, آگے تفصیل پوری لکھی ہوئی ہے. اور اب کہہ لیں کہ بادشاہوں کے ساتھ ان کا بڑی دیر تک تعلق رہا, حکمرانوں کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں, اور بعد میں آپ کہہ لیں کہ آخری وقت میں گوشہ نشین ہو گئے, انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی ہے.
کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے معاشیات جو ہیں بیت اللہ کے ارادے سے بھی نکلے تھے اور مصر میں بھی قیام کیا، جامعہ ازہر میں بھی پڑھاتے رہے، اور 808 میں یہ فوت ہوتے ہیں مصر میں. لیکن ان کی جو قبر مبارک ہے ان کے بارے میں آپ کہہ لیں کہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہے. علامہ ابن خلدون یا علامہ ابن خلدون کی جو کتابیں ہیں، جو قبر کا نشان ہے وہ آج تک کسی کو نہیں ملا. ان کا جو کارنامہ ہے وہ مقدمہ تاریخ ہے، جس کو مقدمہ ابن خلدون کہتے ہیں. اس میں تاریخ عالم کے واقعات کا مطالعہ ہے، سائنسدانوں کو ڈسکس کیا گیا ہے اور فلسفیانہ گفتگو کی گئی ہے انہوں میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ تاریخوں کے ساتھ ساتھ تقلید اور جمود کے خلاف انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تاریخ جو مقدمہ تاریخ ابن خلدون ہے یہ آپ کہہ لیں کہ بہت ان کی اہم کتاب ہے. اس میں پھر وہاں پر وہ آگے معاشیات پر بھی، سیاسیات پر بھی، ساری چیزوں پر، تاریخ پر بھی گفتگو کرتے ہیں. اس کا جو پورشن ہے اہم جس کو ہمارا ڈسکشن ہے مقدمہ ابن خلدون وہ اہم ہے. ان کا نظریہ محنت ہے. یہ ایم سی کیو آیا ہوا ہے کہ نظریہ محنت کس کا نظریہ ہے، تو علامہ ابن خلدون کا نظریہ محنت ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو محنت کی جاتی ہے اس کے حساب سے اس کا ذمہ دار ٹھہرانا جانا چاہیے. اور دوسرے نمبر پر اور حکومت کی جو اصل غرض و غایت ہے وہ خدا مخلوق یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی معاشی کفالت کا انتظام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ ایسے وسائل پیدا کریں. اچھا، اس کے بعد بس ڈیٹ سے آگے ہم تفصیلات میں نہیں جائیں گے، وہ معاشیات، سیاسیات وغیرہ وغیرہ. تو 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، ابن حزم ہو گئے، علامہ ابن خلدون ہو گئے، اور میں نے آپ کو بتا دی اس کے بعد اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. امام ابن تیمیہ کا بھی نام آتا ہے اس میں ماہرین معاشیات میں. امام ابن تیمیہ جو ہیں ان کا اصل نام جو ہے تقی الدین ہے، اور یہ 17 برس کی عمر میں پڑھنے پڑھانے کے ساتھ منسلک ہو گئے. کوئی 500 کے قریب ان کی اہم کتب ہیں، اور جن میں سے ساری اس وقت موجود نہیں ہیں. اوکے جی. اس کے بعد ابن تیمیہ دمشق کے رہنے والے تھے، اور ان کی جو وفات ہوتی ہے ایم سی کو انہوں نے ساری زندگی امام ابن تیمیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام ابن تیمیہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی آپ کہہ لیں کہ شادی نہیں کی ہے. اوکے جی. اس کے بعد آتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام. ان کو بر صغیر کا سب سے پہلا معیشت دان بھی کہا جاتا ہے. ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ جو ہے وہ اسلامی معیشت کے اوپر لکھی گئی ہوئی ہے. اچھا، یہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہی ہیں جنہوں نے احمد شاہ ابدالی کو بر صغیر پر حملہ کرنے کی دعوت دی تھی. ہسٹری کے پورشن میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پانی پت کی جو تیسری جنگ کے بارے میں پڑھا تھا. تو ہم پانی پت کی تیسری جنگ جو تھی یہ مرہٹوں کی اور احمد شاہ ابدالی کی ہوئی تھی. مرہٹے اٹس کال مراٹھی، آج کل تامل بھی آپ اس کو کہہ سکتے. تامل ناڈو ریاست ہے انڈیا کی ایک، وہاں کے لوگ جاٹ برادری سے کہہ لیں کریک دماغ کے ہوتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں. تو یہ مرہٹے جو تھے ان کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کا جھگڑا ہوا، بلکہ پوری لڑائی ہوتی ہے، پورا سین آتا ہے. تو اب احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر دعوت دی تھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے. ان کا پورا نام آتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. اور ان کے بیٹے آپ کہہ لیں کہ بہت عظیم شخصیات ہیں. ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جا کے ملتا ہے. کہ انشاءاللہ العزیز جب ہم دعوت و ارشاد پڑھیں گے تو اس میں ہم نے ان کا تفصیلی تعارف بھی پڑھیں گے وہاں پر. تو ان کی جو کتاب حجت البالغہ ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اسلامی معیشت کے بارے میں ہے. اس میں انہوں نے آپ کہہ لیں کہ غربت افلاس، معیشت دان، معاشی صورتحال، غربت کا خاتمہ، حکومت کے فرائض، ٹیکسوں کا استعمال، ٹیکسوں کی ضروریات، اس کی ضرورت اہمیت، اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. اوکے جی. تو یہاں پر چیزیں کلیئر ہو گئی. یہ 4-5 کچھ اہم پوائنٹس تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جانے تھے. میں نے سوچا کہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں. اوکے جی. اب آ جاتے ہیں جی ہم دوسری کچھ اہم چیزوں کی طرف. یہاں پر تو کلیئر ہو گیا. میں نے آپ کو 4 سے آئی تھنک 3 یا 4 صرف میں نے آپ کو مغربی معیشت دان جو ہیں، مغربی اکانومسٹ ہیں، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. اور پھر آپ کے ساتھ کچھ مسلم جو اکانومسٹ ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی ہے.
اب آ جاتے ہیں جی اللہ آپ کا بھلا کرے کچھ سوالات کی طرف یا کچھ اہم کتابوں کی طرف جو ہماری اس میں آپ کتاب کہہ لیں کہ ہے حوالہ جات کی کتابیں ہیں جو ہم نے پڑھنی ہیں. اور تو حوالہ جات کی کتابوں میں آنے سے پہلے نہیں بلکہ یہ ہم کل کا ٹاپک رکھتے ہیں. کچھ اہم ٹرمز ہیں جو ہم نے پڑھنی ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم کل ہی پڑھیں گے. ابھی ٹائم تھوڑا ہے. آج ہم جس کتابوں کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. کچھ ایسی کتابیں ہیں جو ہماری حوالہ جات کے طور پر استعمال ہوں گی اور اس میں ایک سائڈ سے شروع کر لیتے ہیں میرے خیال سے. اوکے جی, جس میں احیاء العلوم ہے, یہ امام غزالی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. کتابوں کے نام لکھتے جائیے گا, تفصیلات تو درکار نہیں ہونی ہے اور نہ ہی یہ کوئی بتانے مطلب ہے, تو بس نام ہمارے ہیں 10 کو میں کوشش کروں گا نام لکھوائیں, آپ ذرا وہ دیکھ لیجئے گا. اوکے جی, احیاء العلوم ہے, یہ امام غزالی کی ہے. اور اس کے علاوہ اسلام اور جدید معاشی نظریات, یہ جو کتاب ہے یہ سید ابو الاعلیٰ مودودی کی ہے. اور ویلتھ آف نیشن میں نے آپ کو لکھوا دی ہے, ایڈم سمتھ کی ہے. پرنسپل آف اکنامکس, پرنسپل آف اکنامکس جو ہے یہ الفرڈ مارشل کی کتاب ہے. اوکے جی, یہاں تک یہ کتابیں ہوگئیں. اس کے بعد اسلام کا نظام اراضی, اراضی الف رے الف زواد چھوٹی زی, اراضی, یہ مفتی شفیع کی کتاب ہے. اس کے بعد فقہ الزکوٰۃ جو کتاب ہے یہ یوسف قرضاوی کی کتاب ہے. یہاں پر کتاب ہوگی. اوکے ہو گیا جی. تو اس کے بعد کتابوں میں آ جاتا ہے جی جو کتاب ہے علم الاقتصاد, یہ بڑی مشہور کتاب ہے اور آپ اس کو کہہ لیں کہ اسلامی معیشت کی جو علامہ اقبال کی یہ کتاب ہے. آپ اس کو اس طریقے سے یاد رکھ لیں کہ الاقتصاد جو کتاب ہے یہ علامہ محمد ڈاکٹر اقبال کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے بعد مسئلہ ملکیت زمین جو ہے یہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. مسئلہ ملکیت زمین یہ مولانا مودودی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. الخراج ہے, کتاب الخراج جسے کہتے ہیں, یہ امام ابو یوسف کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اوکے جی, یہاں تک ہمارا لیکچر کلیئر ہوتا ہے. باقی کتابوں کے اس میں اسلام کا نظریہ ملکیت اور شرکت و مضاربت کے شرعی اصول, یہ دونوں کتابیں ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کی ہیں. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. انشاءاللہ العزیز کچھ کور ہو جائیں گی, کچھ آپ کو میں نوٹس کے ساتھ شیئر کر دوں گا. باقی انشاءاللہ العزیز کل ہم مزید کچھ ٹرمز پڑھیں گے اور کل سیٹرڈے ہے. پھر اس کے بعد ہم منڈے والے دن اس کو سمرائز کر دیں گے پورے لیکچر کو, اور لاسٹ پہ پھر انشاءاللہ آپ کا کوئی کویشچن ہوگا تو پھر اس کو ڈسکس کر دیں گے. اوکے جی, کلاس یہاں تک لیکچر تو کلوز ہو گیا ہے اور میں نے ریکارڈ